سر ہم بات کر رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے ریلیف کے حوالے سے، کہیں نہ کہیں عوام کو ریلیف دیا گیا، لیکن اس بار جتنا ریلیف عوام ایکسپیکٹ کر رہی تھی عالمی مارکیٹ کے حساب سے وہ نہیں دیا گیا۔ کیا سمجھ رہے ہیں حکومت اپنے ان کو فل کرنے میں لگی ہوئی ہے IMF اہداف کو، لیکن یہاں پر سب سے پہلا اسپیکٹ تو یہی ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ IMF تو ایک بہانہ ہے۔ IMF کیا چاہتے ہیں جس ممالک کو قرض دیتے ہیں؟ IMF کے صرف دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک شرط یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو کم کرو، دوسرا یہ ہے کہ اپنے آمدنی کو بڑھاؤ۔ اب حکومتوں پہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات اشرفیہ سے کم کرتے ہیں یا اپنے اخراجات آپ غریب عوام سے کاٹتے ہیں، اور اپنا آمدنی بڑھانے کا ذریعہ آپ اشرفیہ کو بناتے ہیں یا آپ غریب عوام کو بناتے ہیں۔ ہماری حکومتوں کا مسئلہ یہ ہے، چاہے وہ PTI کا حکومت تھا، چاہے وہ نواز شریف صاحب کا حکومت ہے، کہ یہ اشرفیہ کو نوازتے ہیں اور سارا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پہ ڈالتے ہیں۔ سر کیوں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو بوجھ ہے غریب عوام پہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن ایکسپیکٹ تو عوام یہی کر رہی ہے کہ یہ جو بوجھ ہے ہم سے ہٹایا جائے۔ اس سارے ٹائم میں جب پاکستان کا کردار ثالثی میں بھی بہت اچھا رہا ہے، بہت سارے دوسرے ممالک پاکستان کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اس کا ریلیف مل بھی رہا ہے حکومت کو، لیکن وہ عوام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ تو اشرفیہ تک پہنچ رہا ہے نا، جو بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں ان کو ریلیف دیا، جو 50 کروڑ سالانہ کماتے ہیں ان کو ریلیف دیا، جو باہر سے گاڑی منگواتے ہیں ان کو ریلیف دیا، جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے باہر دنیا میں شاپنگ کرتے ہیں ان کو کریڈٹ دیا۔ اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں تو بوجھ پڑے گا اشرفیہ پہ، اگر آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پہ پڑتا ہے۔ اگر آپ پیٹرول پہ لیویز بڑھاتے ہیں، اگر آپ اس پہ ٹیکس بڑھاتے ہیں، خوردنوش کے اشیاء پہ ٹیکس بڑھاتے ہیں، تو اس کا بوجھ جو ہے وہ پڑتا ہے غریب عوام پہ۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو 25 کروڑ پاکستان ہے، 25 کروڑ پاکستان میں 11 کروڑ کے لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس کے دائرے سے باہر ہے۔ اس میں بڑے بڑے شاپنگ مال ہے، وکلا ہے اس میں جو کروڑوں میں کماتے ہیں، ڈاکٹرز ہے جو کروڑوں میں کماتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں پہ لوگ سر جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ ٹیکسز کے اداج و شمار حکومت اس طرح سے بناتی ہے کہ اشرافیہ کو مراعات ملتی ہیں۔ حال ہی میں بجٹ پاس ہوا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہی پیج پر تھے، اپروو ہوا بجٹ تبھی وہ پاس ہوا اسمبلی میں، یعنی آپ لوگوں کی طرف سے بھی وہ پاس ہوا ہے؟ نہیں، ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 5 تاریخ کو بجٹ یہ لا رہے تھے، ہمارے اختلاف کی وجہ سے نہیں لا سکے، پھر 8 تاریخ کو لا رہے تھے، 9 تاریخ کو لا رہے تھے، پھر 12 تاریخ کو جو ہے وہ پیش ہوا۔ یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے کاٹے تاکہ غریبوں کو یہ پیسے نہیں ملے، یہ بھی کوئی اشرفیہ کو دے دے، لیکن ہم نے سٹینڈ لے لیا۔ یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ جو 18ویں ترمیم کے ذریعے احساسی محرومی کے شکار جو صوبے ہیں ان سے ان کا حق چھینا جائے، ہماری وجہ سے وہ بچ گیا۔ دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کچھ آپ ان کے مانتے ہیں، کچھ ان سے منواتے ہیں۔ نہ سارے بات کی ان کے آپ مان سکتے ہیں، نہ سارے باتیں آپ اپنے ان سے منوا سکتے ہیں۔ جتنی باتیں ہم ان سے منوا سکتے تھے وہ باتیں ہم نے منوا دی۔ کیا اچھا ہوتا کہ PTI بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتا، وہ بھی مہنگائی پہ کبھی احتجاج کرتے، ہر روز اڈیالہ کے سامنے عمران خان صاحب۔ لیکن سر ہم آپ کی بات سے یہ مراد لیں کہ اس بجٹ کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک پیش پر کردار ادا کرے، تو اگر PTI بھی اس طرح کا کردار ادا کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ ریلیف لے سکتے تھے۔ سر ہم بات کر رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے ریلیف کے حوالے سے، کہیں نہ کہیں عوام کو ریلیف دیا گیا، لیکن اس بار جتنا ریلیف عوام ایکسپیکٹ کر رہی تھی عالمی مارکیٹ کے حساب سے وہ نہیں دیا گیا۔ کیا سمجھ رہے ہیں حکومت اپنے ان کو فل کرنے میں لگی ہوئی ہے IMF اہداف کو، لیکن یہاں پر سب سے پہلا اسپیکٹ تو یہی ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ IMF تو ایک بہانہ ہے۔ IMF کیا چاہتے ہیں جس ممالک کو قرض دیتے ہیں؟ IMF کے صرف دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک شرط یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو کم کرو، دوسرا یہ ہے کہ اپنے آمدنی کو بڑھاؤ۔ اب حکومتوں پہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات اشرفیہ سے کم کرتے ہیں
یا اپنے اخراجات آپ غریب عوام سے کاٹتے ہیں اور اپنا آمدنی بڑھانے کا ذریعہ آپ اشرفیہ کو بناتے ہیں یا آپ غریب عوام کو بناتے ہیں. ہماری حکومتوں کا مسئلہ یہ ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا حکومت تھا, چاہے وہ نواز شریف صاحب کا حکومت ہے, کہ یہ اشرفیہ کو نوازتے ہیں اور سارا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پہ ڈالتے ہیں. سر کیوں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو بوجھ ہے غریب عوام پہ ڈالا جا رہا ہے, لیکن ایکسپیکٹ تو عوام یہی کر رہی ہے کہ یہ جو بوجھ ہے ہم سے ہٹایا جائے. اس سارے ٹائم میں جب پاکستان کا کردار ثالثی میں بھی بہت اچھا رہا ہے, بہت سارے دوسرے ممالک پاکستان کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اس کا ریلیف مل بھی رہا ہے حکومت کو, لیکن وہ عوام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. تو اشرفیہ تک پہنچ رہا ہے نا, جو بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں ان کو ریلیف دیا, جو 50 کروڑ سالانہ کماتے ہیں ان کو ریلیف دیا, جو باہر سے گاڑی منگواتے ہیں ان کو ریلیف دیا, جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے باہر دنیا میں شاپنگ کرتے ہیں ان کو کریڈٹ دیا. اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں تو بوجھ پڑے گا اشرفیہ پہ, اگر آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پہ پڑتا ہے. اگر آپ پیٹرول پہ لیویز بڑھاتے ہیں, اگر آپ اس پہ ٹیکس بڑھاتے ہیں, خوردنوش کی اشیاء پہ ٹیکس بڑھاتے ہیں, تو اس کا بوجھ جو ہے وہ پڑتا ہے غریب عوام پہ. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو 25 کروڑ پاکستان ہے, 25 کروڑ پاکستان میں 11 کروڑ کے لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں, لیکن وہ ٹیکس کے دائرے سے باہر ہے. اس میں بڑے بڑے شاپنگ مال ہے, وکلا ہے اس میں جو کروڑوں میں کماتے ہیں, ڈاکٹرز ہے جو کروڑوں میں کماتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں پہ لوگ, سر جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ ٹیکسز کے اعداد و شمار حکومت اس طرح سے بناتی ہے کہ اشرافیہ کو مراد ملتی ہیں. حال ہی میں بجٹ پاس ہوا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہی پیج پر تھے, اپروو ہوا بجٹ تبھی وہ پاس ہوا اسمبلی میں, یعنی آپ لوگوں کی طرف سے بھی وہ پاس ہوا ہے. نہیں, ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ 5 تاریخ کو بجٹ یہ لا رہے تھے, ہمارے اختلاف کی وجہ سے نہیں لا سکے. پھر 8 تاریخ کو لا رہے تھے, 9 تاریخ کو لا رہے تھے, پھر 12 تاریخ کو جو ہے وہ پیش ہوا. یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے کاٹے تاکہ غریبوں کو یہ پیسے نہیں ملے, یہ بھی کوئی اشرفیہ کو دے دے, لیکن ہم نے سٹینڈ لے لیا. یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ جو 18ویں ترمیم کے ذریعے احساس محرومی کے شکار جو صوبے ہیں ان سے ان کا حق چھینا جائے, ہمارے وجہ سے وہ بچ گیا. دیکھیں, آپ کسی کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کچھ آپ ان کے مانتے ہیں, کچھ ان سے منواتے ہیں. نہ سارے بات کی ان کے آپ مان سکتے ہیں, نہ سارے باتیں آپ اپنے ان سے منوا سکتے ہیں. جتنی باتیں ہم ان سے منوا سکتے تھے وہ باتیں ہم نے منوا دی. کیا اچھا ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتا, وہ بھی مہنگائی پہ کبھی احتجاج کرتے, ہر روز اڈیالہ کے سامنے عمران خان صاحب. لیکن سر ہم آپ کی بات سے یہ مراد لیں کہ اس بجٹ کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر نہیں کردار ادا کرے, تو اگر پی ٹی آئی بھی اس طرح کا کردار ادا کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ ریلیف لے سکتے تھے.